الفضل یوٹیوب چینل میں آپ کا استقبال ہے۔ اس چینل پر روزانہ قرآن پاک کی ایک آیت تلاوت سماعت ترجمہ اور مختصر تشریح پیش کی جا رہی ہے۔ ویڈیو اپلوڈ ہونے پر نوٹیفیکیشن پانے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دینی و ایمانی بھائیوں اور بہنوں، سورہ مائدہ آیت نمبر 52 پیش خدمت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فترى الذین فی قلوبهم مرض یسارعون فیہم یقولون نخشى ان تصیبنا دائرہ فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين۔ آپ دیکھیں گے کہ جن کے دلوں میں بیماری ہے وہ دوڑ دوڑ کر ان میں گھس رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں خطرہ ہے، ایسا نہ ہو کہ کوئی حادثہ ہم پر پڑ جائے۔ بہت ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ فتح دے دے یا اپنے پاس سے کوئی اور چیز لائیں، پھر تو یہ اپنے دلوں میں چھپائی ہوئی باتوں پر بے طرح نادم ہونے لگیں گے۔ حضرات، پچھلی آیت نمبر 51 کے تناظر میں آپ نے ایک واقعہ سماعت فرمایا تھا۔ آیت کے نازل ہونے کے بعد بعض صحابہ کرام جیسے حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ وغیرہ نے تو کھلے طور پر ان لوگوں سے اپنا معاہدہ ختم کر دیا اور دوستی کے چھوڑنے کا اعلان بھی کر دیا، مگر بعض لوگ جو منافقانہ طور پر مسلمانوں سے ملے ہوئے تھے یا بھی ایمان ان کے دلوں میں صحیح طور پر رچا بسا نہیں تھا، ان لوگوں سے قطع تعلق کر دینے میں یہ خطرات محسوس کرتے تھے کہ ممکن ہے کہ مشرکین و یہود کی سازش کامیاب ہو جائے اور مسلمان مغلوب ہو جائیں، تو ہمیں ان لوگوں سے بھی ایسا معاملہ رکھنا چاہیے کہ اس وقت ہمارے لیے مصیبت نہ ہو جائے۔ عبداللہ ابن ابی ابن سلول نے اسی بنا پر کہا کہ ان لوگوں سے قطع تعلق میں تو مجھے خطرہ ہے، اس لیے ایسا نہیں کر سکتا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ آیت کے پہلے حصے میں ان کے دلوں کا حال اور ان کے خوف و اندیشے کو اس طرح بیان کیا گیا، فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَىٰ أَن تُصِيبَنَا دَائِرَةٌ، یعنی یہ لوگ دوستی چھوڑنے کا حکم شرعی سن کر وہ لوگ جن کے دلوں میں نفاق کا مرض ہے اپنے کافر دوستوں کی طرف دوڑنے لگے اور کہنے لگے کہ ان سے تعلقات کو ختم کرنے میں تو ہمارے لیے خطرات ہیں، کیونکہ ان لوگوں کو خدا کے وعدوں پر اعتماد اور مسلمانوں کی حقانیت پر یقین و بھروسہ نہیں ہے، اس وجہ سے دوڑ دوڑ کر کافروں کے آغوش میں پناہ لینا چاہتے ہیں کہ یہ سوچ کر کہ اگر کوئی مصیبت قحط وغیرہ پڑ جائے تو ہمارے دوستانہ تعلقات کی وجہ سے آڑے وقت میں کام آ جائیں گے۔ ان کے اس متزلزل ایمان اور خوف و خطرے کی بات کا جواب دیتے ہوئے اگلے حصے میں کہا جا رہا ہے، فَعَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِّنْ عِنْدِهِ فَيُصْبِحُوا عَلَى مَا أَصَرُّوا فِي أَنفُسِهِمْ نَادِمِينَ، یعنی یہ لوگ تو اس خیال میں ہیں کہ مشرکین اور یہود مسلمان پر غالب آ جائیں گے، مگر اللہ تعالیٰ فیصلہ فرما چکے ہیں کہ ایسا نہیں ہوگا، بلکہ قریب ہی زمانے میں ہو سکتا ہے مکہ فتح ہو جائے یا فتح مکہ سے پہلے اللہ تعالیٰ ان منافقین کے نفاق کا پردہ چاک کر کے ان کو رسوا کر دے، تو اس وقت یہ لوگ اپنے مخفی خیالات پر شرمندہ ہو جائیں گے۔ مطلب یہ ہے کہ وہ وقت نزدیک ہے کہ آپ تعالیٰ شانہ اپنے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو فیصلہ کن فتوحات اور غلبہ عطا فرمائے اور مکہ معظمہ میں بھی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو فاتحانہ شان کے ساتھ داخل کر دے۔ اس کے علاوہ بہت ساری کامیابی اور ترقی کے مناظر سامنے آ سکتے ہیں جس سے ان منافقین کی ساری باطل اور غلط توقعات کا خاتمہ ہو اور دشمنان اسلام سے دوستانہ تعلقات کا نتیجہ برآمد ہو جائے۔ اس کے بعد سوائے افسوس، شرمندگی اور حسرت کے کچھ کام نہ آئے گا۔ اللہ تعالیٰ صحیح معنی میں ہمیں سمجھ عطا فرمائے اور قرآن کی حقانیت پر مکمل بھروسہ عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔